جعلی میجر بن کر اغوا برائے تاوان کی اصلی وارداتیں کرنے والا کمانڈو ٹیم سریام نے پکڑوا دیا۔ تمام کے تمام افراد مسلح ہیں، سو پولیس اپنی پوزیشنز اس انداز سے لے کر یہاں کھڑی ہے۔ گاڑی لگا کے آپ اس کو اٹھا کے لے آئے؟ جی۔ کون ہے آپ؟ یہ جس بندے کو تم اٹھا کے لے کے آئے ہو، اس کاروائی کو کیا کہو گے؟ کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہتھکڑی ہے جو ان صاحب نے رکھی ہوئی تھی۔ جوانوں کا جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے، کہہ رہے نوکری چلی جائے گی جو میری۔ سریام کے پروگرام کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ یہ پاکستان کے پورے بینکنگ سسٹم کو ہلا کر رکھنے۔ آپ فورسز سے؟ آرمی سے؟ آرمی سے؟ ٹھیک ہے، پھر تو آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے، مہربانی۔ تو یہ سارے آپ ہی کے دوست ہیں؟ بس ٹھیک ہے۔ تو کیا رینک ہے آپ کا سر؟ جی رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں ایس ایس جی کا کمانڈو ہوں۔ ایس ایس جی کمانڈو۔ ٹیم سریام پے در پے ایسے تجربات سے گزر رہی ہے کہ جن کی مثال پروگرام سریام کے 8 سالوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں دنیا بھر میں بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد رکھنے والوں کو چکرا دینے والے جال سازوں نے ہو بہو انسانی انگوٹھے کے نشانات تیار کر کے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی بینکنگ اور ٹیلی کام انڈسٹری میں تہلکہ برپا کر دیا تھا۔ ٹیم سریام نے جب پاکستانیوں کے انگوٹھوں کے نشانات کی چوری اور ان نشانوں کو ربڑ پیڈ پر پرنٹ کر کے کسی کا بھی اکاؤنٹ خالی کرنے اور کسی کے بھی نام کی سم حاصل کرنے کی ان جال سازوں کی صلاحیت کا بھانڈا پھوڑا تو ہر شخص دم بخود ہو کر رہ گیا۔ ہر شخص خود کو اور خود سے جڑے ہر طرح کے ڈیٹا کو غیر محفوظ تصور کرنے لگا تھا اور آج تک کر رہا ہے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بائیو میٹرک نظام کو بچانے یا اسے محفوظ بنانے کے لیے پروگرام سریام کے عالمگیری سطح کے انکشاف کے باوجود نہ تو حکومتی سطح پر کوئی قدم اٹھایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی پالیسی وضع کی گئی ہے۔ اس ہفتے کا سریام بھی ایسا ہی پروگرام ہے جو پروگرام سریام کی 8 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایس ایس جی میں ہے؟ جی بالکل۔ آپ ابھی حاضر سروس ہیں؟ جی بالکل سر۔ آج تک ہم نے بے شمار اداروں پر، ان اداروں کی کرپشن پر یا ان اداروں سے وابستہ افراد کی بدعنوانیوں پر پروگرام کیے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ٹیم سریام نے اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جو پاک فوج کا حصہ رہا ہے، اور جب ہم نے اسے پکڑا تب بھی وہ پاک فوج ہی کی جانب سے جاری کیے گئے اسلحہ لائسنس پر حاصل کیے گئے اسلحے کے زور پر ایک شخص کو اغوا کر کے لایا تھا۔ پاکستان آرمی میں وہ ایک کمانڈو تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے اپنا تعلق ایس ایس جی یعنی اسپیشل سروسز گروپ سے بتایا تھا، لیکن اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کرنے کے لیے 2018 میں پاک آرمی سے غائب ہو جانے والے اس کمانڈو نے خود کو جعلی میجر ظاہر کر رکھا تھا۔ پاک فوج جیسے منظم ادارے میں اپنی ملازمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ شخص اس ادارے کی قربانیوں اور اس کے شہیدوں کے باوفا خون سے غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ شخص جسے پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ یعنی ایس ایس جی نے پاک فوج میں دوران ڈیوٹی کمانڈو ٹریننگ دی تھی، جو 18 سال تک اس شاندار ادارے سے وابستہ رہا تھا اور پھر اپنی مجرمانہ ذہنیت کی بدولت 2018 میں پاک فوج کی ملازمت سے اچانک غائب ہو گیا تھا، یعنی بھگوڑا بن گیا تھا۔
اور اس کے بعد وہ فوج ہی کے لیٹر پر ایشو کیے گئے اسلحہ لائسنس سے حاصل کردہ اسلحے کے زور پر اغوا برائے تاوان اور نہ جانے کون کون سی سنگین کارروائیاں کر رہا تھا۔ خود کو پاک فوج کا میجر بتا کر اس شخص نے جرائم کا جو دنگل برپا کر رکھا تھا، آج کے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی دیکھیے گا اور اس شخص کے خلاف ہونے والی کارروائی کا احوال بھی۔ افواج پاکستان میں اس شخص کی نوکری کا اصل سٹیٹس کیا تھا، فوج سے اچانک غائب ہو جانے والا کیا کہلاتا ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے، یہ شخص جو خود کو SSG کمانڈو بتا رہا تھا کیا واقعی ایسا تھا، فوج کے اس بھگوڑے یا ڈیزرٹر کو اب تک پکڑا کیوں نہیں جا سکا تھا، یہ خود ساختہ میجر ٹیم سریام کے ہاتھ کیسے لگا، تاوان کے لیے اغوا کر کے لائے جانے والے افراد کے ساتھ یہ شخص اور اس کا باقی گینگ کیا وحشیانہ اور سفاکانہ سلوک کرتے تھے، ایسے شخص کے بارے میں افواج پاکستان کے اصول و ضوابط کیا کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کسی بھی غلط کام کرنے والے کو چھپانے کی بجائے کس طرح پاک فوج نے خود اس اصلی کمانڈو اور جعلی میجر کے خلاف کارروائی کی، یہ سب کچھ آج کے اپنی نوعیت کے اس پہلے اور منفرد پروگرام میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ سنسنی، سحر انگیزی اور خطرے سے بھرپور۔ لیں جی، اب ہم بالکل سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہیں۔ آپ فورسز سے؟ جی فورسز ہیں۔ آرمی سے؟ جی آرمی سے۔ آرمی سے، جی ٹھیک ہے، کوئی اس پھر تو آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے، مہربانی۔ رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں SSG کا کمانڈر ہوں۔ SSG کمانڈر؟ آپ SSG میں ہیں؟ جی بالکل۔ ٹیم سریام تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ ایک جعلی میجر جو خود کو SSG ٹرینڈ کمانڈو بھی بتاتا ہے، سریام اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، یہ ایک راز ہے اور اس راز سے ہمارے مخبروں کی زندگیاں جڑی ہیں۔ بہرحال کئی مہینوں کی سعی کے بعد ہمارے نمائندے اس جعلی میجر کے اصلی اور خطرناک گینگ سے ملنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے نمائندوں کو اس جعلی میجر سے یہ کہہ کر ملوایا گیا کہ ہمیں ایک بندے سے 95 لاکھ روپے ریکور کروانے ہیں اور وہ یہ پیسے واپس کرنے میں کئی مہینوں سے پسو پیش سے کام لے رہا ہے، جس پر اس جعلی میجر نے، جو واقعی فوج سے وابستہ رہ چکا تھا اور اسپیشل سروس گروپ کے ٹرینرز نے اسے کمانڈو ٹریننگ بھی دی تھی، اس کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے بندے کو پکڑ تو لائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پوری چین آف کمانڈ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں یہاں ملتا ہے ہم اس کو پکڑیں گے، صحیح ہے، پکڑیں گے، اس کے بعد ہمارے افسران بھی ہوتے ہیں، میرے اوپر لیفٹیننٹ کرنل ہے، فل کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ٹھیک ہے، سیکٹر کمانڈر ہے، کچھ ایک دو چار اور میجر ہیں جو ساتھ ہمارے ریلیور ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے، ہمیں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے دینا پڑتا ہے جب ہم بندے کو اٹھاتے ہیں۔ اس جعلی میجر کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہمارے کہنے پر چلیں گے تو آپ کا بتایا ہوا بندہ تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک وہ آپ کے 95 لاکھ روپے ادا نہیں کر دیتا۔ پر کپڑا ڈال کے ایسے طریقے سے کہ کوئی اگر اس کو کوئی ڈھونڈ لے 10 سال تک نہیں ڈھونڈ سکتا، پیسے دیں گے تو جائے گا، یہاں تک آنے تک اس کا ویسے بھی نکال دیں گے، پیسے دے گا جائے گا، پیسے نہیں دے گا نہیں جائے گا، پیسے ریکور ہو جائے گا اگر آپ ہمارے کہنے پہ چلے چلو۔ SSG کمانڈوز ہیں، اسپیشل سروس کو پیسے لینے ہیں، انہوں اس نے دینے ہیں۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں بتایا کہ وہ فوج کا میجر تو ہے ہی، SSG ٹرینڈ کمانڈو بھی ہے۔ فوج میں میجر ہونے والی بات تو سرے سے جھوٹ، لیکن یہ فوج میں رہا ضرور تھا اور اسے کمانڈو ٹریننگ بھی دی گئی۔ اس بات کی آگے چل کر تصدیق تو ہوئی ہی، لیکن یہ تصدیق بھی ہوئی کہ یہ 2 سال پہلے ہی فوج چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا، یعنی فوج کا بھگوڑا تھا،
اور اس کی تلاش کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو ضابطے کے مطابق اطلاع بھی دی جا چکی تھی۔ یہ الگ بات کہ یہ جس ہتھیار کی بنیاد پر سنگین مجرمانہ کارروائیاں کر رہا تھا وہ ہتھیار پاک فوج کے لائسنس پر ہی حاصل کیا گیا تھا۔ ایک گولی تو نہیں ہے اس میں؟ یہ دیکھیں، یہ چیز دیکھیں، دیکھی نہیں ہوگی آپ نے۔ اچھا یہ پولیس والوں کے پاس پولیس والے ہوتی ہے، یہ دوسری ہے بھائی۔ اس جعلی میجر اور اصلی کمانڈو کا خطرناک گینگ 8 سے 10 افراد پر مشتمل تھا اور سب کے سب لوگ مہلک ہتھیاروں سے مسلح ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس پاکستان آرمی کے مختلف رینکس کی وردیاں اور شرٹس بھی موجود تھیں اور اسی بنیاد پر یہ کسی کو بھی اٹھا کر لے آتے تھے، تاوان وصول کرتے تھے اور اس پر ظالمانہ تشدد کرتے تھے۔ بندہ بھاگ رہا ہوتا تو آپ تو فارغ بھی کر دیتے؟ مار دیتے۔ کتنے بندے مارے ہیں یہاں اسکور کم ہے؟ نہیں، یہاں پہ بھی ہے۔ اچھا، جیسے آپ کی ٹوٹل کتنے بندوں کی ٹیم ہے؟ ویسے تو ہماری ٹیم ہے 180 بندے، لیکن ہم جو ہے نا 7 بندے ہیں جو بھروسے والے بندے ہیں وہ مار دیتے ہیں۔ ٹیم سریام کے نمائندوں نے 95 لاکھ کی ریکوری کے لیے جس شخص کی نشاندہی کی تھی وہ دراصل ہمارا ہی نمائندہ تھا، کیونکہ ہم کسی اور کی زندگی کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ٹیم سریام کے نمائندے ایسی صورتحال کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹرینڈ ہیں۔ اس نے بندے کو اٹھانے اور اس وقت تک نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا جب تک 95 لاکھ روپے ریکور نہ کر دے، لیکن یہ کام کرنے کے عوض 95 لاکھ میں سے 20 لاکھ روپے کا حصہ طلب کیا۔ ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کریں گے؟ کیونکہ ہم آپ کے 95 لاکھ ہیں تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یار، اس لیے 95 ہیں تو 95 ہی ہوں گے۔ آپ اپنے منہ سے بولیں، آپ کلیئر بات کرو، کلیئر بات سامنے بٹھا دیا۔ ہمارے پاس جب وہ آئے گا نا تو پیسے دے کے جائے گا، نہ ہم پولیس کو نہ ہم کسی کو چاہتے ہیں ٹھیک، اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ طے ہو جانے کے بعد آخر میں میجر بنے ہوئے اس اغوا کار کا کہنا تھا کہ 95 لاکھ روپے ریکور کرنے کے لیے آپ کے بتائے ہوئے شخص کو اٹھا کر لانے کے لیے سرکاری گاڑیوں اور سرکاری رہائش گاہ کا خرچہ بھی آپ کے ذمے ہوگا۔ اگر یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں تو پھر ہم اپنی سرکاری گاڑی میں ہم سے کچھ پیسے لیتے ہیں، وہ دیں گے، بالکل دیں گے، بالکل دیں گے۔ دن وہ رہے گا نا، وہ ایکسیپٹ ہوگی، ان کی کچھ انٹری ہم نہیں ڈال سکتے۔ فوجی اور غیر فوجی ایجنسیوں کی ناک کے عین نیچے کراچی جیسے شہر میں مجرمانہ کارروائیاں کرتے اس جعلی میجر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے سے پہلے اس کے خلاف ہمارے پاس کچھ ثبوتوں کا ہونا ضروری تھا۔ صرف اس کی باتیں اور اس کی بڑکیں بطور ثبوت ناکافی مانی جاتی، اسی لیے ہمارے نمائندے پاک فوج سے بھاگے ہوئے اس جعلی میجر سے ایک مرتبہ پھر ملے۔ اسے بتایا کہ 95 لاکھ والا بندہ تو 1-2 روز میں کراچی آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے آپ ہمارا ایک اور چھوٹا سا کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے اپنے ایک دوست سے موبائل کے لین دین کے معاملے میں 50,000 روپے لینے ہیں، اگر آپ وہ دلوا دیں تو پھر ہم 95 لاکھ والے معاملے کی جانب آگے بڑھ سکیں گے۔ پاک فوج کے بھگوڑے اس جعلی میجر نے اپنے گینگ کے ساتھ یہ کارروائی کرنے کی فوراً حامی بھر دی۔ اچھا، کل چھوٹا سا کام ہے، انہوں نے موبائل سیل کیا تھا ایک کو نا اپنا، تو اس کے اوپر 50,000 روپے ہیں۔ تو کل یہ دوپہر کو یہ کام کرنا ہے، یہ عائشہ منزل کے قریب ہی ہے۔ کتنے بجے جانا ہے؟ 2-3 بجے دوپہر کو۔ ٹھیک ہے، ہم رہے گی۔ آپ کے پاس جو جگہ ہے وہاں ہے خدمت کی جگہ؟ ہاں، بڑا گھر ہے، گھر بڑا گھر ہے۔ صحیح ہے، خدمت کی جگہ ہے تو پھر بتاؤ۔ آوازیں تو باہر نہیں جاتی نا۔ اگلے ہی روز یہ پاک فوج سے بھاگا ہوا اصلی کمانڈو ٹریننگ یافتہ جعلی میجر اپنے پورے گینگ کے ساتھ ہمارے نمائندوں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ گھر بھی ٹیم سریام ہی نے ارینج کیا تھا اور اس میں موجود شخص بھی ہمارا ہی نمائندہ تھا۔
ये फौजी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल हाथ में लिए SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की कमांडो वाली टी शर्ट पहने घर के अंदर दाखिल हुई। इसने और इसके गैंग ने घर में दाखिल होते ही हमारे नुमाइंदे को थप्पड़ जड़ा और उसके घर पर एक तरह से काबिज हो गए। उसे फौरी तौर पर 50,000 रुपए अदा करने को कहा गया। कब कितना समय ली हुई? मोबाइल खरीदा था ऑनलाइन। एक दो डेढ़ कितने जल्दी करो भाई यार एक मिनट। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा कर लिया। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा किया। पैसे जो 16,000 है वो कितने बजे लेने आए? आज हाँ आज तो नहीं हो, एक दो दिन का टाइम। एक दो दिन, एक भी दिन बताओ। 2 दिन 3 दिन 1 दिन अभी बताओ। 3 दिन 4 दिन। आज क्या डेट है? 20 है। 20 है। 22 तारीख को इसको पैसे दे। बाकी रकम ना देने की सूरत में इस जाली मेजर ने हमारे नुमाइंदे को खौफनाक धमकी दी और ये वारदात करके आसानी से घर से बाहर निकल आया। 22 तारीख को अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, मैं तुझे इसी मोहल्ले से घसीट के ना ऐसे इधर से डालूंगा और एक इधर से ऐसे डालूंगा, घसीट के पीछे लाते मार के लेकर जाऊंगा। क्या करूंगा तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका हुजूर? जी जी। ये तो हमारे दोस्त हैं। नहीं, लेकिन बाहर आप लोग जिस तरह से आए हैं लग रहा था कि पता नहीं कौन। नहीं ये हमारा जाती मामला। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल जाती मामला। आर्मी के बंदे हैं तो वो हमारे साथ दोस्त हैं, पार्टी हो रही है हमारी। पार्टी तो नहीं हो रही, मुझे जिस दो गाड़ियाँ आई लेके आए हम। पूछ लें। नहीं कोई बात सब कंट्रोल में? हाँ, कंट्रोल। ठीक है। कोई इशू नहीं। आप फोर्सेस से हैं? जी जी आर्मी से या जी, आर्मी से। आर्मी से? ठीक है, फिर अगर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हाँ, हैं? आप दोस्त हैं। बस ठीक है। तो क्या रैंक क्या आपका सर? जी रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं SSG का कमांडो हूँ। SSG कमांडो। ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ सब ठीक है ना भाई? मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई इशू ना आ गया हो। नहीं कोई मसला चलो ठीक है। किसको आप ठीक है? आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं? ये लीगल सब ठीक है। हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर बताइएगा भाईजान। नहीं, मैंने कहा हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। हाँ ठीक है। नहीं वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल बस 1 मिनट दे दीजिए हमारे दोस्त आ जाए। लोडेड तो नहीं है? वो है गोलियां हैं इसमें? तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाकर लाया जाने वाला शख्स जिसे मार मार कर इन बदमाशों ने अधमुआ कर दिया था, जदीद अमरीकी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पकड़े जाने के बावजूद इस शख्स का इसरार था कि ये पाक फौज का हिस्सा है और SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी। आप क्या बता रहे थे, क्या हैं आप आर्मी में? मैं SSG कमांडो हैं। हाजिर सर्विस हैं? जी मैं दूर कहीं तैनात हूँ, जहाँ नहीं। तो यहाँ ये ऑपरेशन कैसे कर रहे थे आप? इस आदमी को कैसे उठा के लेके आए? इधर आए, ये हथकड़ी कैसे लगा के लेके आए इसको? ये दोस्त है, ये वाला जो नहीं है काशिफ। हाँ जी। इसके इन्होंने पैसे देने आप हथकड़ी करके उठा के ले आए इसको? जी।
ایسا ہی کیا ہے؟ کون ہے آپ؟ فخر عباس. آپ ذرا اندازہ یہ کریں کہ کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہتھ کڑی ہے جو ان صاحب نے رکھی ہوئی تھی. اور بیچارے ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسیوں سے باندھ کے غیر کام چلانا ہے کسی نہ کسی طرح سے. بہترین ویپن رکھا ہوا ہے, بہترین ہتھ کڑی رکھی ہوئی ہے, بہترین یونیفارم بنایا ہوا ہے, اور جناب بنے ہوئے ہیں جعلی میجر. ہمارے پیروں تلے زمین کھسکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس شخص کے پاس اسلحے کا جو لائسنس موجود تھا وہ پاک فوج کا جاری کردہ تھا, جو فوج کے افسران کو ہی ایشو کیا جاتا ہے. آپ ابھی حاضر سروس ہیں؟ جی بالکل سر. اور آپ کی تعیناتی کہاں ہے؟ جی تعیناتی مل گئی اس میں اٹک میں. یہ آپ کو اختیار دیا کسی نے کہ کسی بھی شخص کو اٹھا کے آپ لے آئیں, ہتھ کڑی لگا کے یہاں پہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ریکوری کروائیں آپ؟ نہیں. یہ یونیفارم اس لیے دی آپ کو؟ یہ اوریجنل یونیفارم ہے؟ جی. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس کے نام پہ آپ نے دھبا لگانے کی کوشش کی ہے, اللہ اسے عزت دے. ظاہر آپ جیسے بدبخت جو ہیں کچھ کالی بھیڑیں کچھ کر تو نہیں سکتے ایسے عظیم شان ادارے کا, لیکن یہ کہ وہ ادارہ آپ کا بہت کچھ کر سکتا ہے. میری ریکویسٹ ہے ایک. کریں کیمرے کے سامنے کریں. نوکری چلی جائے گی جو میری. اچھا ابھی آپ کو نوکری بچانے کی فکر ہے. ویپن کس کا ہے, سرکاری ہے؟ نہیں ویپن وہیں سے الاٹ. اس کا لائسنس ہے؟ ادھر پڑا ہوا یہ لائسنس, یہ الاٹ ہوتا ہے وہاں پہ الاٹ کے طور پر. یہ اغوا برائے تاوان ہے. یہ جس بندے کو تم اٹھا کے لے کے آئے ہو اس کاروائی کو کیا کہو گے؟ سر اس کا تو مجھے بتاؤ نا, اتنے سمجھدار تو تم ہو نا. ہے تو غلط بات, ہے تو غلط بات. تم کون لوگ ہو جو چھوٹے چھوٹے سے اپنے مفادات کے لیے پورے ادارے کا یا ان جوانوں کا جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا نام بدنام کرتے ہو؟ اسے گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے مزید اسلحہ برآمد ہوا. ٹیم سریام نے اس جعلی میجر کی گرفتاری کے بعد اپنے طور پر کچھ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص واقعی پاک فوج کا حصہ تھا, لیکن کچھ عرصے سے نوکری سے غائب ہو گیا تھا. ایسی صورت میں پاک فوج متعلقہ پولیس اسٹیشن کو آگاہ کرتی ہے. بھگوڑا شخص مل جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا وہ نوکری کرنا چاہتا ہے یا نہیں. اگر وہ ہاں کہے تو اسے کچھ سزا دے کر واپس رکھ لیا جاتا ہے, ورنہ فوج سے مراعات اور پینشن وغیرہ کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے. اس جعلی میجر کے فوج سے بھاگنے کی اطلاع بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو پہلے ہی دی جا چکی تھی. ٹیم سریام کی اس جعلی میجر کے خلاف کارروائی کی خبر ARY نیوز پر چلنے اور سوشل میڈیا پر آنے کے بعد کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ شخص حاضر سروس نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی کہ اس کا تعلق پاکستان کی فوج کی آن اور شان اسپیشل سروس گروپ سے ممکن نہیں, جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا تھا. آپ فورسز سے ہیں؟ آرمی سے یا آرمی سے؟ ٹھیک ہے. رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں SSG کا کمانڈو ہوں. SSG کمانڈو. ٹھیک ہے. آپ کیا بتا رہے تھے, کیا ہیں آپ آرمی میں؟ میں SSG کمانڈو ہیں. آپ ابھی حاضر سروس ہیں؟ جی بالکل سر. اور آپ کی تعیناتی کہاں ہے؟ جی تعیناتی مل گئی اس میں اٹک میں. ہم ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے اور مزید تحقیق کے لیے ایک مرتبہ پھر اس شخص سے ملاقات کرنے تھانے پہنچے. بڑی تگ و دو کے بعد ہم خفیہ کیمروں پر اس شخص سے اس کی اصل کہانی اگلوانے میں کامیاب ہو گئے. اس شخص کے والد رینجرز کے آفیسر تھے. اس نے سن 2000 میں پاک فوج جوائن کی, 2011 تک ڈیرہ بگٹی میں تعینات رہا, اور یہاں اسے SSG کمانڈوز کو ٹریننگ دینے والے ٹرینرز نے کمانڈو ٹریننگ بھی دی.
2011 سے 2018 تک یہ کوئٹہ میں تعینات رہا اور پھر یہ پاک فوج سے غائب ہو گیا، جسے عرف عام میں بھگوڑا اور فوج کی زبان میں ڈیزرٹر کہا جاتا ہے۔ 2000 میں جوائن کیا اور پھر 2001 میں جو ہے نا ڈیرہ مکھی رہے کتنے سال؟ 12 سال۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر کوئٹہ والد صاحب نے 3 مہینے کے لیے کروائی تھی۔ والد صاحب میرے رینجز میں سیٹ ہے 1987 رینجز میں کیا کرتے تھے؟ DSR تھا۔ آپ ایف سی کے کمانڈو ہیں؟ DFC کی کمانڈو۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے ان کا کام؟ یہ ہر یونٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے چست اور چابند ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے لائٹ کمانڈو کو SSG والے آدھا کرواتے ہیں جون کو ایک دن کم 3 دن۔ اور کروا کے کون جاتا ہے؟ SSG والے کروا دیتا ہے خود آتا ہے جی۔ تو وہ صرف اس میں ایک جمپ نہیں ہوتا اور باقی ساری سیم وہی ہوگی، یعنی آپ پورے SSG کمانڈو ہیں؟ صرف جمپ نہیں ہو سکتا۔ وہ جمپ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیراٹروپنگ جمپ ہوتا ہے جو اوپر سے چھلانگ نیچے نہیں لگا سکتے، وہ جو جہاز میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ساری ٹریننگ باقی وہ وہیں ہوتی ہے، ہر یونٹ میں چلتی رہتی ہے، ہر جو بھی بیچ آتا ہے ٹریننگ کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہ پروگرام وسیع تر ملکی مفاد میں نشر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے پاک فوج کی بدنامی ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک اس پروگرام کو نشر کرنے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ کوئی بھی پاک فوج کا نام اور رینک استعمال کر کے مجرمانہ کارروائی نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ افواج پاکستان نے کبھی بھی خود سے منسلک کسی بھی مجرم کا دفاع نہیں کیا۔ حالیہ مثال بریگیڈیئر رضوان کی ہے، جنہیں جاسوسی اور غداری کے الزام میں سزائے موت تک دے دی گئی اور اس خبر کو باقاعدہ نشر بھی کیا گیا۔ سو ایک جعلی میجر ایک شاندار تاریخ رکھنے والی فوج کی بدنامی کا کبھی باعث نہیں بن سکتا۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.